عبادت میں اطاعت حجت شامل ہے۔ اگر عبادت میں سے حجت کی اطاعت نکل جائے تو عبادت بے معنی ہو جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے احرام کھولے تھے اور امام حسین نے حدود مکہ سے جانے کی کوشش کی تو یہاں پہ طریق مورخ نے ایک لفظ لکھا ہے، وہ لفظ جملہ جو ہے وہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس جملے کا ایک دوسری جہت اور دوسرا زاویہ پڑھنے لگا، اس کا کار دعا۔ انہوں نے لکھا کہ اس سال حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا اور ارادہ حج کو ترک کر کے حسین چلے گئے۔ پھر مورخ کا جملہ سنیے گا، مورخ نے کہا اس سال حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا۔ اگر اس جملے کو میں تھوڑا سا زاویہ تبدیل کروں تو آپ نے مجھے سماعت چند لمحوں کے لیے ادھار دینی ہے۔ مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھا، مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حج نہیں ہوا۔ بول سکے تو کسی کے پاس زبان ہے تو وہ میز میں تمام سے ادھار لے اور ایک لمحے کے لیے میری تعریف کا حق ادا کرے۔ اسے لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حج نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اگر کوئی بھی مورخ میں امام حسین علیہ السلام کے منبر پہ خطیب بن کے نہیں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، اپنی زندگی کی آخری سانس تک کی مہلت میں دیتا ہوں، مجھے کہیں سے قرآن کے حاشیے میں لکھوا کے لا دے کہ کسی مولوی سے لکھوا دے کہ اس سال ان مسلمانوں کا حج ہو گیا تھا جو انہوں نے حسین کو چھوڑ کے ادا کیا تھا۔ کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے پہ اتنا لکھوا کے بتا دے کہ ان حاجیوں کا حج ہو گیا تھا۔ تو کہے گا نہیں ہوا تھا۔ اس سے پوچھو کس لیے نہیں ہوا تھا، کیا وجہ تھی جو نہیں ہوا تھا؟ بیت اللہ بھی وہاں پہ تھا، صفا بھی ہے، نروا بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، طواف کے چکر بھی ہے، یہ سب کچھ تھا، پھر بھی حج کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے اس لیے نہیں ہوا کہ حج میں حسین نہیں تھے، حج میں حسین نہیں تھے۔ اس کا مطلب تو تسلیم کر گیا ہے کہ دین سے بیٹا چلا جائے تو پھر بھی نہیں رہتا، باپ چلا جائے۔ نکال دیا جائے پیچھے کیا رہ جائے؟ خدا محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت۔ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے عبادت کے لیے، لیکن اس خدا نے ہمیں کان میں آ کے عبادت کا طریقہ نہیں بتایا۔ اس خدا نے تو نہیں ہمیں بتایا کہ عبادت کیسے کرنی، اس نے حجت کے ذریعے ہم تک عبادت کا طریقہ پہنچایا۔ جملے کا قد اتنا بڑا ہے کہ حق کے سماعت میں مجمع کھڑا بھی ہو جائے تو پھر بھی جملے کا وزن زیادہ ہے۔ خدا نے حجت کے بغیر ہم تک اپنا آپ نہیں پہنچایا۔ جب وہ سب کچھ کر سکنے والا ان کے بغیر ہم تک نہیں آ رہا تو ہم ان کے بغیر اس تک کیسے آ رہے؟ وہ تو کل اختیارات کا مالک ہے، لیکن آج لوگوں کو زیادہ جلدی ہے اللہ سے براہ راست تعلق بنانے۔ وہ کہتے جی ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ مشکل ایک لفظ ہے لیکن آپ کی تائید کے ساتھ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جسے قریب سمجھا ہے حقیقت میں وہ قریب نہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ فاصلے کے اعتبار سے۔ توحید سمجھنی ہو تو نہج البلاغہ پڑھنی پڑے گی۔ میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کرنے لگا ہوں، کسی نبی نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ میں حق بچانا ابو سرکار، کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ ہاں توحید کا پیغام پہنچایا، خطبہ نہیں دیا۔ حتیٰ کہ اگر میں بالکل جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور میں اس مطالعے پہ فخر کرتے ہوئے جملہ کہوں کہ خود
سردار الانبیاء نے بھی توحید میں خطبہ نہیں دیا. اکیلا ہے ابو طالب کا بیٹا علی جو منبر میں بیٹھ کے توحید میں خطبہ دے رہا ہے. اب قطعاً کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کے پاس وہ علم نہیں تھا جو علی نے ظاہر کر دیا. کسی نبی کو توحید میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ کبھی کسی نے موسیٰ کو خدا نہیں کہا تھا، کسی نے عیسیٰ کو خدا نہیں کہا تھا. شک پڑا تھا ابو طالب کے بیٹے پہ، اس نے منبر پہ توحید پڑھ پڑھ کے بتا دی اللہ وہ نہیں جسے تم سمجھ رہے ہو، اللہ وہ ہے جسے میں چھوک رہا. بہترین گفتگو کی ہے میرے مولا نے. کون کرے گا ایسے اللہ پہ بات جیسے علی ولی اللہ نے کی ہے. لوگوں کے پاس شاید ذہن میں خیال ہے کہ اللہ قریب ہے ہماری شہر رگ سے زیادہ. تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے متصل، ایک قریب، ایک دور. استعارہ یہ لیا گیا ہے کہ اللہ ہماری شہر رگ سے زیادہ قریب ہے. اب میرے پاس کوئی اور چیز تو نہیں، میں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہوں. اگر میں نے اس ہاتھ سے قریب اس ہاتھ کو کرنا ہے تو مجھے یہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، یہ قریب ہے، یہ بھی قریب ہے، یہ بھی قریب. اب متصل، اس لیے کہ درمیان میں فاصلہ نہیں. قریب ہونے کے لیے فاصلے کا ہونا شرط ہے. اگر اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے تو درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے. پھر ماننا پڑے گا کہ اس درمیانی فاصلے میں اللہ نہیں. پھر ماننا پڑے گا نا وہ درمیانی جو فاصلہ ہے اس میں اللہ نہیں. اور جس جہاں اللہ نہ ہو وہ تو ہوتا ہی نہیں. اگر اسے متصل مانیں گے تو ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے. یہ بھی مذہب جعفریہ میں توحید نہیں. نہ اسے ہم قریب میں مان سکتے ہیں، نہ اسے دور میں مان سکتے ہیں، نہ اسے متصل مان سکتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ وہ عرش پہ ہے تو اس کا مطلب وہ زمین پہ نہیں، وہ زمین پہ ہے وہ آسمانوں پہ نہیں. اگر کہیں وہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے تو ہم جمود کے قائل ہو جائیں گے. اگر وہ آتا جاتا ہے تو ہم تغیر کے قائل ہو جائیں گے. اب کہاں سے ڈھونڈے کہ اللہ کہاں ہے؟ اب اگر توحید پرست مجھے حجت کے بغیر اللہ تک پہنچ کے دکھائیں، کسی کو جلدی ہے نا، اس کو زیادہ جلدی میں ہے کہ اسے حجت کے سہارے کی ضرورت نہیں، بغیر حجت کے اللہ تک پہنچ کے دکھا. اللہ تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، تو ڈھونڈ کے دکھا. وہ قریب میں بھی نہیں، وہ دور بھی نہیں، وہ حلول بھی نہیں، وہ تغیر میں بھی نہیں، وہ جمود میں بھی نہیں. پھر اللہ کہاں؟ اب جملہ سننا میرے مالک علی کا اور لطف آ جائے گا علی ولی اللہ پڑھنے کا. مولا علی نے فرمایا اللہ فاصلے کے اعتبار سے قریب نہیں، کمال کے اعتبار سے قریب. اس کا قرب اس کے فاصلے کی وجہ سے نہیں، اس کے کمال کی وجہ سے. بڑی خوبصورت سی ایک جہد استعمال کر لگا ہوں سرکار صرف آپ سے دعا لینے کے لیے. کئی بار کمال قرب بھی چیز کو غائب کر دیتا ہے. کمال قرب چیز کو غائب کر دیتا ہے. مثلا یہ ہاتھ میرے قریب ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں. اب اس کا مطلب ہے کہ کئی دفعہ قرب کا کمال چیز کو غائب کر دیتا. دو بندے بولا لیکن دعا ضرور دے دینا. اللہ اپنی غیبت کی وجہ سے غائب نہیں ہے، اپنے کمال کی وجہ سے غائب ہے. اب کوئی ڈھونڈ کے دکھائے، اب کوئی ڈھونڈے مجھے.
فاصلے میں کہاں اللہ ڈھونڈو گے؟ دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں کہہ رہا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. ہندو مندر کی گھنٹی مار کے کہہ رہا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. سکھ گردوارے کا دروازہ کھول کے کہہ رہا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. پادری چرچ کا دروازہ کھول کے کہہ رہا ہے آؤ اللہ کو پہچانو. ہر کوئی کہہ رہا ہے اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو. اکیلا علی ابن ابی طالب ہے جو کوفے کے منبر میں بیٹھ کے کہہ رہا عقل کرو, پہلے خود کو پہچانو. تمہیں تو ابھی اپنا نہیں پتا. کتنی زیادہ معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے دعائے معرفت کے لیے. اللہم عرفنی نفس, میرے اللہ مجھے پہلے میرے نفس کی معرفت عطا. جسے اللہ ڈھونڈنے کی جلدی ہے وہ پہلے مجھے اپنا آپ ڈھونڈ کے دکھائے. میں کسی کی مثال نہیں دیتا, میں اپنی مثال دیتا ہوں. کوئی مجھے کہے کہ تو اپنا آپ دکھا, تو کہاں ہے؟ تو اگر میں کہوں کہ یہ میں ہوں تو یہ میرا ہاتھ ہے, میں نہیں. یہ میری آنکھیں ہیں, میں نہیں. میرا چہرہ ہے, میں نہیں. میرا جسم ہے, میں نہیں. اگر کوئی کہے کہ جسم نہیں تو اندر ہے, تو اندر بھی میری روح ہے. وہ روح جب نکل جاتی ہے تو میت بڑی ہوتی ہے. مثلا وہ زید کی میت ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ زید پڑا ہے. زید کی میت پڑی ہے. زید کہاں ہے؟ ضرورت حجت کتنی ہے, کتنا ضروری ہے حجت کو ماننا. میں خود کہاں ہوں؟ مجھے تو اپنا آپ ہی نہیں مل رہا. تو آپ کوئی مجھے کہے گا اگر تو نے اپنا آپ ڈھونڈنا ہے تو تجھے تو بھی نہیں ملے گا. کسی نے مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے وجود کے پاس آئے گا. جس نے میرے وجود کو پا لیا اس نے مجھے پا لیا. جو میرے وجود کے قریب آ گیا وہ میرے قریب آ گیا. جو سمجھ گیا بات سے حسین تو اس لیے کہ میرا جسم ریپرزینٹ کر رہا ہے مجھے, میرا جسم نمائندگی کر رہا ہے میری. جس نے میرے وجود کو پا لیا اس نے مجھے پا لیا. خدا نے کہا مجھے سجدوں میں تلاش کرنے والوں, میں نے آل محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے. جس نے انہیں پا لیا اس نے مجھے پا لیا. انہیں پاؤ, پہلے ان کی معرفت حاصل کرو. دین سوچوں کا نام نہیں, اطاعت حجت کا نام. فجر کی واجب نماز کی رکعتیں کتنی ہیں جی؟ بندہ جوش میں آ کے تیسری شروع کرے, لمبی سی سورت پڑھے, روئے بھی, گریا بھی کرے, جسم میں کپ کپی بھی ہو, کیا وہ ہو جائے گی؟ وہ تیسری آنے سے وہ 2 بھی گئی. کیوں؟ 2 تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. دین بغاوت میں نہیں, دین اطاعت میں ہے. اب رمضان کے مہینے بھی کوئی جملہ نہ سمجھے تو اسے سیگار میں بھی سمجھ میں نہیں آنا. زیادہ رکعتیں پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اطاعت میں رہنے سے اللہ راضی. زیادہ رکعتیں بڑھانے سے پروردگار راضی نہیں, پروردگار راضی ہے اطاعت میں. کتنا خوبصورت ہے میرے مولا کی زبان سے نکلا جملہ. میرے مالک فرماتے ہیں عبادت کر کے تکبر کرنے سے کہیں بہتر ہے گناہ کر کے شرمندہ ہونا. وہ نمازی کے تکبر سے وہ گنہگار کی شرمندگی اللہ کو زیادہ پسند ہے. کوئی بندہ یہ روب نہ جاڑے کہ میرے پاس اس قدر زیادہ میں پڑھوں. اطاعت دکھا, اطاعت ہے تو سانس سے بھی عبادت. اگر اطاعت حجت نہیں تو عبادت عبادت ہے ہی نہیں. اطاعت حجت
عبادت کی روح ہے. جسم سے روح چلی جائے تو جسم سے بدبو آتی ہے. عبادتوں سے اطاعت چلی جائے تو عبادتیں بھی بدبودار ہو جاتی ہیں. اب میں اسی جو بات میں نے کہی تھی اسی میں مولا امام حسین علیہ السلام نے جب یوں نکلے ہیں تو اب وہ حج ان کا تو نہیں ہوا. مولا بادشاہ امام حسین علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ کیونکہ اس دور میں لوگوں نے حجت کی اہمیت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دین میں حجت نہ بھی ہو تو نظام دین چل سکتا ہے. سرکار امام حسین علیہ السلام نے جانے سے پہلے کہا عباس ہم چاہتے ہیں کہ تو بتائے کہ حجت کسے کہتے ہیں اور آپ ایسا کیجئے آپ کعبہ کی چھت پہ جائیے. میں جملہ کہوں سے پہلے اگر عباس حسین پڑھیں تو منبر کا کعبہ ہونا ضروری ہے. اگر عباس حسین پڑھنا پڑے تو پھر منبر کا کعبہ ہونا ضروری ہے. منبر کعبہ ہو. کعبہ کی چھت پہ آئے ابو الفضل العباس. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ 3 ہستیاں کعبہ کی چھت میں 3 ہستیوں کے پاؤں کے تلوے کعبے کی چھت میں چومے. ایک مؤذن ولایت علی حضرت بلال آئے تھے, ایک خود امیر المومنین آئے تھے, ایک حضرت ابو الفضل العباس آئے. پہلی بار فتح مکہ میں حضرت بلال آئے تھے اور یہ وہی حضرت بلال ہے جس کو مکہ میں سختیاں جھیلنے کے بعد نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اذیتیں دی گئی تھی, سزائیں دی گئی تھی. نبی نے مکہ میں آتے ہی انسانیت کا پہلا قانون بنایا. فرمایا بلال اذان بھی اللہ تیرے ہی لہجے سے سننا چاہتا ہے کہ تو نے پہلی بار سختیوں کے دور میں میری رسالت کی بول کے گواہی دی تھی. حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا گیا. خانہ کعبہ کی چھت پہ جانے کے بعد بلال کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. نبی کی آواز بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے. فرمایا ضمیر بھی اذان دیتا اور چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا. پیٹ مجھے کعبہ کی چھت پہ دیا ہے, اب مجھے بتائیں میں کدھر منہ کر کے اذان دوں. نبی کی آواز آئی مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے, مجمع میں تلاش کر علی کہاں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کیا؟ فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ, اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. وہ کیسا نمازی ہے جس کے پاس کعبہ ہی نہیں. رخ ایک خود امیر المومنین آئے اور ایک آئے ہیں ابو الفضل العباس. حجت کی اہمیت, اطاعت حجت. حضرت ابو الفضل العباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے, ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. کیوں نہ فصیح و بلیغ دے, جس کا بابا بولے تو نہج البلاغہ بنے. وہ بیٹا کتنا فصیح و بلیغ. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ اور لوگ یوں حاجی طواف کی حالت. اب میں ایک لمحے کے لیے سطر تبدیل کرتا ہوں. حاجی طواف میں, امام حسین علیہ السلام مسند میں, ابو الفضل العباس کعبہ کی چھت. حاجی کعبہ کو دیکھ رہے تھے, عباس حسین کو دیکھ رہے تھے. سرکار حضرت ابو الفضل العباس نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا. ہزاروں حاجیوں کی نگاہیں عباس نے اپنی انگلی کے ساتھ باندھی. جہاں ابو الفضل العباس کی انگشت جا رہی تھی حاجیوں کی نگاہیں جا رہی تھی. یوں ہو کا عالم ہوا, خاموشی طاری ہوئی, سناٹا طاری ہوا, دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی. ابو الفضل العباس نے خطبہ شروع کیا. الحمدللہ شرف هذا بیتہ بقدوم امین. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. جو چپ بیٹھے جملہ میرا تو نہیں تھا. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو, ذرا اشارے دیکھیے, تعریف اس اللہ کی. اللہ, عبادت, حجت, تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے
ڈھونڈ لو خطبہ بڑا آسانی سے مل جائے گا، اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے، چہرے کی وجہ سے نہیں۔ ابوالفضل عباس کا خطبہ پڑھ لو، چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے۔ ایک لمحے کے لیے رک کے سرکار حضرت ابوالفضل عباس سے اتنا تو نہ پوچھیں کہ مولا عباس آپ کے خطبے پہ جانے قربان کلام نثار ہو جائے، لیکن سرکار آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی؟ علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا حسین کے بابا کی وجہ سے؟ جب نہیں کہ آواز حضرت عباس آ جائے، گستاخ نہ بن، جہاں حسین بیٹھے ہو وہاں اپنے فضائل نہیں پڑے۔ جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اگلی سطر سنیے گا، ابوالفضل عباس فرماتے ہیں یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا۔ یہ گھر تھا، یہ گھر تھا، یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ صرف گھر تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا ہے۔ یہ سجدے کی وجہ ہم ہیں، یہ سجدے کی وجہ ہم ہیں، یہ ہماری وجہ سے سجدہ ہوا ہے، ہم نے اسے سجدے کے قابل کیا ہے۔ اتک ہے، میرا ایک عہد گزر گیا، میرا ایک دور گزر گیا آپ کے سامنے سبق سناتے سناتے اور آپ سے دعائیں لے لے کے یہ زبان ممبر پہ بولنا سیکھی ہے۔ مجھے عزت آل رسول کی قسم ہے، جملہ حضرت ابوالفضل عباس کا نہ ہو، میں اسی چوک میں اپنی گردن کا لہو دے کے جاؤں گا۔ حضرت عباس نے اتنا جملہ کہنے کے بعد حضرت عباس کے چہرے کے تیور بدل گئے، چہرہ حضرت عباس میں جلال حیدری نمودار ہوا۔ حضرت ابوالفضل عباس نے ہزاروں حاجیوں کے ہجوم کو یوں طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا۔ عباس کعبہ کی چھت کی منڈیر پہ آئے، منڈیر پہ عباس نے اپنی گردن کو جھکا کے ان کی طرف دیکھا، ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ مجمع چپ ہو گیا، عباس کہہ کی نہ رہے ہیں جن کے بدن پہ احرام ہے، جو لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، اور عباس کعبہ کی چھت پہ کہہ رہے ہیں او کافرو او فاجرو۔ او حضرت عباس سے کہے مولا کنہیں کہہ رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی لبیک کی گواہیاں دے رہے ہیں، یہ تو رسول کی رسالت کی گواہیاں دے رہے ہیں، یہ تو احرام پہن کے آئے ہیں، اور علی کے بیٹے تو نے کعبے کی چھت میں انہیں کافر کیوں کہہ دیا؟ عباس کے بعد ایک گستاخ نہ بن، میں نے کافر کہہ کے بتایا ہے، جن کے دین سے حجت نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو گئے۔ انہوں نے چاہا اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، مجھے اس ہاتھ کی زیارت کرنی ہے جو ابوالفضل عباس کے علم کو عقیدت کے ساتھ چومتے ہو اور ابوالفضل عباس کو اپنے ضمیر پہ اپنے گھر کی چھت پہ لگاتے ہو۔ سرکار ابوالفضل عباس کے بعد یو کافرو فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روک لیا؟ اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا ہے، کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا ہے۔ ادھر ابوالفضل عباس نے جملے کہے یا ادھر کعبے کی دیواروں میں لرزہ طاری ہوا۔ کریم کربلا نے مسئلہ چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ آ کر روک کے تجھے بچانے تو میں جا رہا، تجھے بچانے تو میں جا رہا۔ اگر وہ چاہے، دیواروں پہ لرزہ، اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے۔ چند چہروں پہ میں ایک سوال پڑھ رہا ہوں کہ ابھی حکم حسین آیا نہیں؟ ابھی تو مولا عباس نے یہی کہا نا کہ اگر چاہے، تو حکم تو نہیں دیا، دیواروں پہ لرزہ کیوں طاری ہوا؟ دلیل دیتا ہوں ایک واقعہ۔ 7ویں بادشاہ تھے قید خانے میں، ہارون ملعون کے پاس اس کے کچھ مہمان آئے، اس نے دسترخوان سجایا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ فرزند رسول تیرے قید خانے میں ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں میرے پاس ہے۔ اس نے کہا دکھا تو صحیح میں۔ اس نے کہا پھر ایک شرط پہ بلاؤں گا، جب بلاؤں احترام نہیں اٹھنا، توہین اور تضحیق کرنی ہے معاذ اللہ۔ اسے فوراً دروغہ سے کہا ذرا قید خانے کا دروازہ کھول، موسیٰ کاظم کو لے کے آئے۔ سرکار امام موسیٰ کاظم دربار میں آئے، اس کے سارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے،
اس ملعون نے جو ہی امام کو آتے دیکھا، اس نے پہلی توہین کا جملہ کسا۔ اس نے اپنے دروغہ سے دیکھا کہ جس قید خانے سے لے کے آیا ہے موسیٰ کاظم کو، اس قید خانے کے تالے کی چابی کہاں ہے؟ اس نے اپنے کمر بند سے یوں چابی نکال کر، یہ ہے چابی، اس کا ذرا دکھا میرے مہمانوں کو۔ اسے مہمانوں کو چابی دکھائی دی۔ ہارون ملعون کہکا لگا کے کہتا ہے یہ کہتے ہیں، امام کی طرف اشارہ کرتے، یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جبکہ ان کے قید خانے کے تالے کی چابی میرے دروغہ کے پاس ہے، جب تک وہ کھولے نا یہ باہر نہیں آ سکتے۔ تو جب یہ میرے قید خانے میں پابند ہے، ان کے پاس غیب کی چابیاں کہاں سے آ گئی؟ اتنا کہنا تھا، یہ درباری ہنسے، امام کے چہرے میں جلال آیا۔ امام نے کہا گستاخ زبان، اگر میں چاہوں سمجھانے لگا ہوں، اگر میں چاہوں کہ سامنے والی دیوار سونے کی ہو جائے، اتنا کہنا تھا دیوار سونے کی ہو گئی۔ لوگوں نے دیوار کی طرف دیکھا، چہروں کی رنگت بدل گئی۔ امام نے دیوار کی طرف دیکھا، جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی، مولا جواب کہہ رہے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ان میں سے ایک اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا ہے۔ لہذا دین سے حجت کی اطاعت، اللہ تک پہنچنے کے رستے کو حجت کہتے ہیں۔ عبادتیں یوں پرواز کریں گی اگر اطاعت حجت میں، منہ پہ ماری جائیں گی اگر اطاعت حجت کے بغیر۔ چلے میں اللہ اور علی کا ایک رشتہ دکھا دیتا ہوں، ذہنی طور پہ آمادہ رہیے گا، یوں ہوا کے جھونکے کی ذرا گزروں گا، قبول کیجیے گا۔ 13 رجب کو شہزادی مادر امیر المومنین، یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں وہی ہوں گی لیکن یوں جہت بدل جائے گی۔ 13 رجب کو بی بی خانہ کعبہ کے قریب آئی، رکن یمانی کے قریب پہنچی، دیوار پھٹی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ یہاں تک تو میں ٹھیک ہوں، کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے۔ بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی، 13 رجب بی بی کعبہ میں رہی، 14 رجب کعبہ، 15 رجب کعبہ، 16 رجب کو بی بی کعبہ سے باہر آئی۔ 3 دن تک بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھے گئے۔ مجھے کسی دشمن سے دشمن کی پھٹی سے پھٹی کتاب کی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھاؤ، ان 3 دنوں میں ایک دن بھی حضرت عمران زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہو، ایک جہد کا استعمال ہو گیا کہ زاویہ بدلوں میں سرکار 3 دنوں میں رسالت امام چچی کو ڈھونڈنے نکلے، رسول بھی گھر میں، حضرت عمران بھی گھر میں، اور یہ مکہ کے باہر کوئی کھنڈرات میں بیت اللہ نہیں تھا، آبادی میں تھا۔ لوگوں نے بی بی کو جاتے بھی دیکھا، دیوار پھٹتی بھی مکہ والوں نے دیکھی، ملتی بھی دیکھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کے مکے والے چپ ہو گئے کہ کوئی بات نہیں، ایسا تو پہلے بھی کئی بار ہوا؟ ایک لمحے کے لیے سوچے نا کہ آخر مکے والوں نے، وہ وہاں پہ آتے تھے، انہوں نے دیواروں پہ اپنے بت سجائے ہوئے تھے، ان کا آنا جانا تھا وہاں پہ۔ پہلی بار ایسا کام ہوا کہ اس گھر کی دیوار پھٹی بھی ہے، ملی بھی ہے، اور دروازے کے باہر تالا بھی ہے، اور ابھی تک وہ بی بی بھی نہیں آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مکے والے سو گئے، پورے چین آ گیا؟ وہ پریشان تھے، وہ بے چین تھے۔ آخر وہ اکٹھے ہو کے حضرت عمران کے دروازے میں، حضرت عمران کے دروازے میں دستک دی، اندر سے کل ایمان کا باپ آیا، انہوں نے کہا اے رئیس مکہ متولی کے کعبہ، تیری شوچہ کو ہم نے اس گھر کے قریب جاتے ہوئے دیکھا ہے، رکن یمانی کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے اور تیری شوچہ اس گھر کے اندر چلی گئی، باہر سے دیوار مل گئی، ابھی تک تیری شوچہ باہر نہیں آئی، تجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کر کے تم نے اطلاع دی، جاؤ واپس چلے جاؤ، یا بلانے والا جانے یا جانے والے جانے، یا بلانے والا جانے یا جانے والے جانے۔ آخر یہ واپس آ گئے۔ مکے والوں نے کہا عمران کو پرواہ نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ کو فکر نہیں ہے۔ آخر مکے والے پریشان ہو گئے، مکے والے لات منات عزا کو پوچھتے تھے، لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے
بیوی کہاں ہے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے وہ بیوی کہاں ہے، عزا کے ماننے والے عزا سے پوچھتے وہ بیوی کہاں گئی ہے۔ آخر مکے والے دن کو پہرا دیتے، رات والے رات کو پہرا دیتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے وہ بیوی آئی، وہ بیوی گھر سے نکلی، وہ بیوی دیوار سے آئی ہے۔ ہر کوئی کہتا ابھی تک بیوی اندر ہے، ابھی تک بیوی اندر ہے۔ آخر تیسرے دن کو مکے والوں کی بے چینی بڑھ گئی، انہوں نے کہا ابو طالب بھی نہیں بتا رہا، کوئی بھی ہاشمیوں کا فرد نہیں بتا رہا۔ آخر مکے کے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے، انہوں نے خدا کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے دستک دے کہ بی بی تو خیریت سے ہے، بی بی تو خیریت سے ہے۔ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ اٹک میں کوئی بندہ داد حق ادا کر سکے تو کرنا، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ اور پہلی بار توحید کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہو تو مہمان دروازہ کھولنے نہیں جاتا، گھر کا مالک دروازہ کھولنے آتا ہے۔ بی بی بیٹے کو لے کے بیٹھی رہی، اللہ کے حکم کا انتظار کرتی رہی، دروازے پہ دستک ہوتی رہی۔ بی بی نے کہا میرے اللہ تیرے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا علی کی ماں اٹھ دروازہ کھول۔ بی بی دیوار کے قریب جانے لگی، آواز آئی اب دیوار کے قریب نہ جانا، بلایا دیوار سے تھا، واپس دروازے سے جا۔ بی بی نے کہا کیا کروں دروازے پہ جا کے؟ فرمایا دیکھ نہیں رہی، پہلی بار میرے دروازے پہ میرے بندوں نے دستک دی ہے، دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے، اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی۔ اللہ سے ملنے کے وسیلے کو علی کہتے ہیں۔ لعنت ہے اس عقیدے پہ جو علی اللہ والا ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے علی ولی اللہ۔ ولایت وہ گلی ہے جو ہمیں توحید تک لے کے جاتی ہے۔ ہم اللہ تک پہنچتے ہیں تو حجت کے ذریعے سے، بغیر حجت کے خدا بھی منہ نہیں لگاتا۔ بندوں نے بڑی کوششیں کر کے دیکھی اسے ڈائریکٹ راضی کرنے کی، اور آج تک بندے کوشش میں ہیں کہ شاید وہ سیدھا ہی راضی ہو جائے۔ رسول کی زندگی میں بندوں نے مسجد بنا لی تھی، مسجد ذرا تکلیف دینے والی مسجد۔ ہر مسجد تو سکون نہیں دیتی، ایسا بھائی کچھ مسجدیں تکلیف بھی تو دیتی، بنائی اللہ کے لیے تھی، مقصد اللہ کی عبادت ہی تھا۔ وہاں لاکھ انہوں نے کوئی بت نہیں رکھے تھے، چاہتے اللہ کی عبادت کرنا تھے لیکن نبی کے بغیر۔ وہ کہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کے لیے نبی کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جب اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو پہلو میں کھڑے ہو کے وہ غلام نماز پڑھتا ہے جس کو ہم اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت گاہ علیحدہ کر لیتے ہیں، کرنی تو اللہ کی ہے تو ہم اللہ کی اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے کہ جبریل جو آیت لے کے وہاں جاتا ہے وہ پیغام پروردگار ہمیں بھی پہنچا دیں۔ ہمیں رسول کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ راتوں رات مسجد بنی اور پوری رات اللہ کو ڈائریکٹ راضی کرنے کی ناکام ترین کوششیں بندے کرتے رہے، پوری رات نمازیں پڑھتے رہے، پوری رات اللہ کو راضی کرتے رہے، بغیر وسیلے کے پوری رات بھی نماز پڑھو اللہ راضی نہیں ہوتا، بغیر
وسیلے کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے. صبح کو نبی کے قدموں پہ جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. نبی نے کہا کیا حکم آیا ہے پروردگار کا؟ آواز جبریل آئی پروردگار کا حکم ہے اپنے صحابہ کو ساتھ لیجئے، اسے گرائیں بھی، اسے چلائیں بھی، اسے گرائیں بھی، اسے چلائیں بھی. نبی نے کہا چل مجھے نہیں مان رہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اس کی تو عبادت کر رہے ہیں، اسے تو سجدے کر رہے ہیں. آواز جبریل آئی خدا کہتا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ. اس کا مطلب ہے جی سارا اس میں 1 گھنٹہ بھی اور بولا جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ عبادت الہی ہے اطاعت حجت کا نام. اللہ کی عبادت ہے صرف اطاعت حجت کا نام. پھر اطاعت حجت ہے کہ نماز پڑھو، اطاعت حجت ہے کہ روزہ رکھو، اطاعت حجت ہے کہ نیک عمل کرو. لیکن ہمیں خدا نے ان کی طرف بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ عبادت کہتے ہیں رسول کی، اولاد رسول کی اطاعت کو. جس نے سب سے پہلے اس اطاعت کا حق ادا کیا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جب ابھی ظاہری نماز کا حکم نہیں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ درجے بڑھ گئے، ان بیویوں نے تو پھر نمازیں بھی پڑھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ تو اس عبادت سے محروم رہی. کس عبادت کو تم عبادت کہہ رہے ہو؟ اطاعت رسول کا نام عبادت ہے نا، تو جتنی دیر یہ بی اطاعت میں رہی ہے کوئی اور مستور تو رہی نہیں. سب سے پہلے اطاعت رسول کا حق اس بی بی نے ادا کیا. حتیٰ کہ دشمن مورخ بھی لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ عرب کے جاہل کہتے ہیں کہ ہم نبی کو اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے دیکھتے تھے. یہ اٹھنا اور بیٹھنے کو وہ اس دور میں اٹھنا بیٹھنا کہتے جسے بعد میں نماز کہا گیا. تو 2 سائے نبی کے پیچھے ہوتے تھے، ایک چادر میں لپٹی ہوئی مستور ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا. اور عرب کے جاہل جب ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب وہ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تلوار نکال کے پہرا دے رہا ہوتا. اسلام میں سے صرف یہ 2 شخصیات نکال دی جائیں تو پھر آگے 2 شخصیتوں کے بعد جو آگے اسلام شروع ہوا یہ مفاد کا اسلام ہے، قربانی کا اسلام ہے. مفادات وابستہ ہو گئے نا، یہ نہیں کہ غلط مفاد، صحیح مفاد بھی ہوا تو جنت کا مفاد، آخرت کا مفاد، بخشش کا مفاد، کسی کو دولت کا مفاد، کسی کو جان کے خوف کا مفاد، یہ سارے مفاد اسلام میں. لیکن اس سے پہلے جب یہ 2 شخصیتیں رہی تب صرف ایک ہی مفاد تھا، اطاعت رسول. اور یہ وحد بی بی ہے جس نے اسلام کو دیا ہے. میں ہسٹری کا چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن میں پھر بھی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں باقی جتنی بھی رسول کی ازواج مطہرات تھیں ان کے بیت المال سے وظیفے مقرر تھے. ہر کسی کو وظیفہ ملتا تھا، اور وظیفے کی یہ بھی کتابوں میں لکھا، کیا کریں کتابیں کس کو جا کے پڑھتے. وظیفے کی ایک رقم بھی معین نہیں تھی، علیحدہ علیحدہ وظیفے ملتے تھے، رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ملتے تھے. میں بڑا بے باک سا خطیب ہوں، اس لیے کوئی تلخ جملہ حلق سے اوپر آ بھی جائے تو مجھے نگلنے کا فن آج تک آیا ہی نہیں. یہ تو لکھا ہے تاریخ نے کہ رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ملتے تھے، لیکن میرا جگر اس بات کو قبول نہیں کرتا. رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے، علی کی دشمنی کے معیار کی وجہ سے. وحد یہ بی بی ہے جس نے بیت المال سے وظیفہ لیا، اس نے دیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام امیر ہو گیا، جس نے اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا. آج بھی مسلمان ایک ایک فرد مقروض ہے ملیکۃ الارض، مقروض ہے پورے کا پورا اسلام آج بھی ملیکۃ الارض کا.
جس بی بی کے مال دینے کی وجہ سے اللہ کو کہنا پڑے ہم نے تجھے غنی کر دیا. سخت ترین شیب ابی طالب کا دور جس بی بی نے گزارا، پوری کی پوری ہسٹری اس شہزادی کی، اس ملکہ کی، اس پاک مالک کی صرف قربانیوں کی ہے. لمحہ لمحہ قربانی ہے. رسول کے گھر آتے ہی بی بی نے اتنا خزانہ لٹا دیا کہ پیوند لگی ہوئی چادر بدل دی. اور سیدوں کے پوری رات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ آخری وصیت میں بی بی نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اپنی چادر کا کفن دیجئے گا، میرے پاس اپنی چادر نہیں ہے. پورا عرب اس بیوی کا مقروض. ملکۃ العرب ہے یہ بی بی. انشاءاللہ مالک سید رضوان حیدر سید علی حسن انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. شاہ محمد انیس میرا مالک صحت عطا فرمائے. حیدر عباس مہدی نقفی میرا مالک ان کے جتنا بھی رزق میں تنگیاں دور فرمائے، ہر پریشانی دور فرمائے. آج اپنا جتنا بھی رزق مانگنا چاہو مانگنا، میں اس کے دکھ پڑھنے لگا ہوں. جس کے دسترخوان سے بڑا اسلام میں دسترخوان ہے، جس کے دسترخوان سے صرف گلی محلے کے لوگ نہیں کھاتے تھے، پورا عرب کھاتا تھا. 80,000 اونٹ جس کے تجارت کرتے تھے، پورا عرب جس کا مقروض تھا. پوری کائنات میں پوری دنیا میں جس کی امیری کے چرچے تھے. یہ تم نے فضائل سنا، اگلی سطر پہ ہائے کہہ سکو تو حق ادا کرنا. اتنی امیر ماں کی بیٹی شام کے بازار میں ایک چادر کا سوال ہے. ماں کی امیری سنی، جس نے ماں کی امیری سن کے واہ واہ کہا ہے، ایک بار بیٹی کی غریبی سن کے ہائے تو کہو. جس کی ماں اتنی امیر تھی، اس کی بیٹی شام کے بازار میں ایک چادر کا سوال کر رہی تھی. غیرت مند باپ بیٹھے ہو، غیرت مند بھائی بیٹھے ہو، بہنیں بیٹیاں لے کے مدرسوں میں آتے ہو، پردے میں لاتے ہو، پردے میں لے کے چلے جاتے ہو. میرا مالک تمہاری بہنوں بیٹیوں کے ہمیشہ نصیب نیک رہے. اللہ اس قوم کی کسی بیٹی کے پردے کی دیکھ کر اس بیٹی کو جو بیٹی اور بہنوں والے بیٹھے ہو، تم سے میں ماتم کی صدا کر کے 3 سوال کیے ہیں علی کی بیٹی نے شام کے بازار میں. تینوں سوالوں میں بی بی کی غربت دیکھنا. بی بی نے بازار میں داخل ہوتے پہلا سوال کیا. بی بی رو کے کہتی مجھے ایک چادر چاہیے. جب جواب پتھروں کی صورت میں ملا، بی بی نے سوال بدل دیا. بی بی نے کہا ہمیشہ کے لیے نہ دو، اتنی دیر کے لیے دو کہ میں بازار عبور کروں. لوگوں نے پھر پتھر مارے. تیسرے سوال پہ سید ہائے کہنا. پہلا سوال چادر دو، دوسرا سوال مجھے چادر اتنی دیر دو میں بازار گزر دوں. تیسرے سوال کرنے سے پہلے بی بی رو کے کہتی ہے چادر بھی نہیں دیتے، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں دیتے، چلو مجھے ایسا کرو رستہ دے دو. مجھے مردوں میں چلنے کی عادت نہیں ہے، میرے قد سے میرے بھائی واقف نہیں ہیں. میں علی کی پردہ دار بیٹی ہوں. میری ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، میں بابے کے سامنے کبھی نہیں بولی تھی. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، مل گیا رستہ؟ نہ چادر نہ رستہ. جب تینوں سوال امت نے ٹھکرا دیے، پھر بیٹھ کے چلنا شروع کیا. میں بڑی کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں نہ دربار پڑھوں نہ بازار پڑھوں. میں غیر سید ہوں، میں خود بھی ماتمی ہوں، زنجیر زن ہوں. میری خود کوشش ہوتی ہے کوئی سید بازار پڑھے، کوئی سید دربار پڑھے. سادات بیٹھے ہیں، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، آپ کو بی بی کا واسطہ، مجھے صدر معاف کیجئے گا. میں معافی مانگ کے صدر پڑھنے لگا ہوں. میں نے
پوچھا تھا کہ آخر بی بی بیٹھ کے کیوں چلنا شروع ہوئی ہے؟ اس عالم دین نے روکے گا سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی، علی کی بیٹی سجاد کے نیچے آ کے بیٹھی، روکے گا نہیں جھک کے میرا پردہ بنا لے، اور مجھے شرابیوں میں چلنا پڑ رہا ہے اور سجاد میرے سر کا پردہ بنا۔ سجاد کی جھکی ہوئی کمر، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ در سننا مجھے بی بی خدیجہ کے، مکہ دشمن زمانہ، تبلیغ کے لیے رسول جاتے ہیں، مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے، مکہ کے لوگ کبھی رستے میں کانٹے، کبھی گندگی۔ ایک دن مکہ کے لوگوں نے ہاتھوں میں نوکیلے پتھر اٹھائے، آج ہم نے عبداللہ کے بیٹے کو اللہ کی بات نہیں کرنے دینی۔ ادھر نبی مکہ کے مرکزی بازار میں آئے ہیں، کتابیں کہتی ہیں بابا جی لوگوں نے اتنے پتھر مارے ہیں ہمارے رسول کو، نبی کا سر مبارک بھر گیا، نبی کے جسم میں لہو جاری تھا، نبی گردن جھکا کے اپنے گھر کی جانب چلے ہیں، لوگ پیچھے سے پتھر مارتے رہے، آمنہ کا شریف بیٹا سر جھکا کے چلتا رہا، ادھر نبی اپنے گھر کے دروازے پہ آ گئے، پیچھے پتھر مارنے والے بھی دروازے پہ آ گئے، بی بی خدیجہ نے دروازے پہ لوگوں کا شور دیکھا، بی بی خدیجہ اٹھی تو نبی کا پہلا قدم سیدھ پہ آیا، سر سے لے کے پاؤں تک نبی کو زخمی دیکھا، زہرا کی ماں نے اپنے سر میں چادر لی، بی بی دوڑ کے آگے دروازے کے آگے یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گئی، بی بی کا ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہونا تھا، مکے کا ایک بوڑھا کافر آ گیا ہے، اس نے مکے واپس کہا چلو واپس چلو، اب اس کی زوجہ دروازے پہ آ گئی ہے، ہم مکے والوں نے دستور بنایا ہوا ہے جس کی بیوی یا عورت دروازے پہ آ جائے، جس کی ماں یا بیٹی دروازے پہ آ جائے، پھر ہم اسے مارا نہیں کرتے، یہ ہم نے زمانے جاہلیت میں قانون بنایا تھا، تم اس جملے کو سن کے مر بھی جاؤ، مصائب کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ ادھر زہرا دروازے پہ کھڑی ہو گئی، ادھر جناب خدیجہ دروازے پہ کھڑی ہوئی، لوگ واپس چلے گئے، بچپن کی زہرا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، زہرا کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر بیوی دروازے پہ آ جائے تو لوگ شوہر کو نہیں مارتے، ماتم کا حق ادا کرنا۔ ادھر علی کے گلے میں رسی آئی، زہرا دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، ادھر زہرا کا دروازے پہ آنا تھا، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ، کسی کے ہاتھ میں نیام، زہرا رو رو کے کہتی رہی اور میری ماں کا کافروں نے حیا کیا تھا اور میری ماں کا مشرکوں نے حیا کیا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ غربت سننا، حسنین کی نانی، سیدوں کی ماں، عصمت کی وارثہ، اتنی نحیف ہو گئی تھی بی بی، شیب ابی طالب نے اتنا کمزور کر دیا تھا بی بی کو، کتابیں کہتی ہیں کمر جھک گئی تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، بی بی سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ یہ جو کل والی رات گزر گئی ہے نا، رسول گھر میں آئے، بی بی خدیجہ کے حجرے میں گئے، خاک پہ پیبند لگی ہوئی چادر لے کے بیٹھی تھی، رسول کو آتے دیکھا، بی بی احتراماً اٹھنے لگی، بی بی خدیجہ کے اٹھنے سے پہلے رسول زمین پہ بیٹھ گئے، زہرا کی ماں اسے اٹھا نہیں جاتا، بی بی سامنے خاک پہ بیٹھ گئی، یا رسول اللہ میری آج آخری رات ہے، یا رسول اللہ چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بول زہرا کی ماں، بی بی رو کہتی یا رسول اللہ میں خویلد کی بیٹی، میں آپ کے گھر آئی، کنیز سے آپ راضی ہیں؟ فرمایا خدیجہ تو نے حق ادا کر دیا کنیز، یا رسول اللہ چند باتیں کر لوں؟ ہاں خدیجہ کر۔ رو کے کہتی میں رئیس کی بیٹی، میں عرب کی شہزادی، یا رسول اللہ میں آپ کے گھر آئی، میں نے کبھی اچھا لباس مانگا؟
میں نے بہترین خوراک کا مطالبہ کیا، میں نے کوئی کنیزیں مانگی نہیں، خدیجہ تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، رو کے دی یا رسول اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے قدموں پہ پورا خزانہ قربان کر دیا تھا میں نے، کئی راتیں میں فاقے سے رہی ہوں، کئی دن میں نے پیاسے گزارے ہیں، میں نے ایک بار بھی گلا زبان پہ نہیں لائی۔ رسول نے دیکھا خدیجہ آپ کیوں کہہ رہی ہے، خدیجہ اگر تو نے دین پہ اتنا کچھ دیا، دیکھ اللہ نے کرم کتنا کیا ہے، اللہ نے امامت بھی تیری نسل میں رکھ دی ہے، اللہ نے جنت کی وراثت بھی تیری نسل میں رکھ دی ہے، اللہ نے کائنات میں قیامت تک کے ہاتھ بھی تیرے بیٹے بنا دیے ہیں،